السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی واتبع سبیل من اناب الی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس مجلس کا عنوان صحبت صالحین ہے۔ صحبت صالحین کی اہمیت و ضرورت پر لکھی ہوئی چند نظمیں ہیں، میں چند اشعار ان کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اور ایک نظم ہے، اس کے بھی دو تین مصرع اشعار سناتا ہوں۔ صوفیاء کون ہیں دنیا کو یہ کیا دیتے ہیں؟ صوفیاء بولے تو اللہ والے، مشائخ صالحین بزرگان دین۔ صوفیاء کون ہیں دنیا کو یہ کیا دیتے ہیں؟ بھٹکے راہی کو یہ منزل کا بتا دیتے ہیں، ان کے دم سے ہیں آباد مساجد و مدارس، ان کے دم سے ہیں آباد مدارس و مساجد
خانقاہوں کو یہی لوگ بسا دیتے ہیں، خانقاہوں کو یہی لوگ بسا دیتے ہیں۔ جسم کے مرض کا ممکن ہے طبیبوں سے علاج، جسم کے مرض کا ممکن ہے طبیبوں سے علاج۔ صوفیاء دل کے مریضوں کو دوا دیتے ہیں، صوفیاء دل کے مریضوں کو دوا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب دو روزہ اصلاحی و تربیتی مجالس میں اپنے بزرگوں اور مشائخ اکرام سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے۔ حصول تقویٰ، دل کی اصلاح، حصول معرفت الہی، یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ اس کے حصول کے اسباب میں سے قوی ترین سبب صحبت صالحین ہے۔ ہر انسان کے اندر خیر و شر کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ فطری طور پر انسانوں میں حیوانیت، خواہشات نفسانی غالب ہوتی ہیں۔ محنت، مجاہدہ اور اہل اللہ کی صحبت سے ہم خیر کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں۔ دنیا کا نیک ترین انسان ہو، اگر اس کو برے ساتھی مل جائیں، برا ماحول مل جائے تو اس کے بھٹکنے کا خطرہ موجود ہے۔ اور دنیا کا برا ترین انسان ہو لیکن اس کو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، اچھا ماحول مل جائے تو اس کے سنورنے کا مقام موجود ہے۔ انسان صحبت سے سر لیتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ پسر نوح با بداں بنشش، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت و مردم شد۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نبوی خاندان اس سے گم ہوگا، یعنی راہ راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری طرف اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے پیچھے رہا، آدمی ہو گیا، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ عزت پا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مشائخ کرام کی صحبت سے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں زبردست انقلاب آیا۔ مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز وہ صحبت صالحین ہے۔ حضرت صحابہ کرام حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ صحابی بنے۔ آگے دیکھیے تابعین، وہ بھی مجاہد، نمازی، حاجی، لیکن صحابہ کی صحبت کی وجہ سے وہ تابعی بنے۔ اور آگے بڑھیے، خیر القرون کے 3 زمانے ہیں نا، تبع تابعین، وہ بھی نمازی، حاجی، مجاہد فی سبیل اللہ، لیکن تابعین کی صحبت کی وجہ سے وہ تبع تابعین کہلائے۔ قیامت تک انشاءاللہ مشائخ اکرام کی صحبت سے اولیاء اللہ تیار ہوتے رہیں گے، بنتے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے انسان 80% ماحول سے بنتا ہے اور 20% اعمال سے۔ یہ ہمارا دل ہے نا، اس کی مثال اسپنج جیسی ہے۔ اب اسپنج کو آپ جس چیز میں ڈالو وہ اس کو جذب کرتا ہے۔ تیل میں ڈالو تو تیل کو، پانی میں ڈالو تو پانی کو، دودھ میں ڈالو تو دودھ کو۔ اب جب بھی آپ اس کو نچوڑیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا؟ جو چیز اس کے اندر جذب ہو چکی ہے نا، وہی چیز نکلے گی۔ تو انسان کا دل اچھے ماحول کے، پاکیزہ ماحول کے، نیکی تقوی کے ماحول کے اثرات کو بھی جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے یہ۔ اور غفلت کا ماحول ہے، معصیت کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، گندا ماحول ہے، تو اس کے برے اثرات کو بھی یہ کیچ کرتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جی، انسان کا دل ہے۔ اللہ نے دل میں ایسی بے پناہ صلاحیت رکھی ہے کہ کائنات کی کسی چیز میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کائنات کی سب سے قیمتی شے دل ہے۔ یہ عرش الہی ہے۔ جب آدمی اپنے دل کو سنوار لیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ دل بھی اللہ کی تجلیگاہ بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز مجھے اپنے اندر سما نہیں سکتی، لیکن مومن کا دل ہے کہ میں اس میں سما جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مومن اللہ تعالیٰ سے ایسا رشتہ، ایسا تعلق جوڑ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے دور نہیں بلکہ اس کے قریب کا دل میں ہی سمائے ہوئے۔ دل میں سما جانے کا مطلب دل میں صرف اللہ ہو، اللہ کی سوا کوئی نہ ہو۔ یہ مرتبہ جب کسی کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی حالت ہی دیگر گم ہوتی ہے۔ اب اعمال صالحہ کے لیے، عبادات کے لیے ذرا سی تحریک کافی، ایسے آدمی کے لیے اس کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند وہ اس کی پسند، وہ بھی ان اعمال کو ناپسند کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند۔ گویا دل جب سدھر جاتا ہے تو سارے اعمال آپ سے آپ سدھر جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کے دل میں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا دھیان، استحضار رہتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے جینے والا بن جاتا ہے، گناہوں سے حفاظت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ مقام ہے نا، مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مقام پر آدمی کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، حتیٰ کہ بیوی بچے سب کچھ عبادت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر سما جانا کبھی ایک دم بھی ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے بتدریج، دھیرے دھیرے محنت کرتے کرتے کرتے۔ حضرات صحابہ کرام کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایک دم سما جاتے تھے۔ کلمہ پڑھتے ہی ان کی حالت ایک دم تبدیل ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، دل کس کے لیے بنا ہے؟ دل اللہ کے لیے بنا ہے۔ وہ اللہ سے بہت جلد جڑ جاتا ہے۔ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ہماری جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا، ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے۔ اگر ہم محنت کر کے دل کو اللہ سے نہ جوڑیں تو پھر یہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ دنیا سے۔
جب دنیا سے جڑ جاتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، مختلف گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اصل کام کیا ہے؟ اپنے دل کو بنانا ہے، دل کے رخ کو ٹھیک کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ساتھ کہیں جا رہے تھے، چلتے چلتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کاغذ قلم نکالے اور کچھ لکھ کے جیب میں رکھ دیے۔ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیا لکھا؟ نہیں حضرت نہیں معلوم آپ کیا لکھے؟ اصل میں ایک بات ایک کام بار بار یاد آ رہا تھا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، وہ بعد میں کرنا ہے، لیکن دل دماغ بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، وہی سوچیں وہی خیالات۔ تو میں وہ دل کے دماغ کے بوجھ کو کاغذ پہ ڈال کے اب دل دماغ کو میں یکسو کر لیا۔ یہ دل تو اللہ کے لیے ہے نا، چوپ وہی سوچنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، گھر بار کاروبار بیوی بچے، نہیں، یہ دل تو اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح سارے انسان برابر نہیں ہوتے، سب یکساں نہیں ہوتے، ایسے ہی سب کے دل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے، جن کے دلوں میں اللہ سمایا ہوا ہے، اللہ کا دھیان ہے، وہ سب سے قیمتی دل ہیں۔ اور جن کے دلوں میں دنیا بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ دل کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک بے قیمت، بے حیثیت۔ اللہ والوں کے دل وہ تابناک، روشن ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے دل بھی روشن ہو سکتے ہیں، ویسے چمکدار ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں کو ان کے دلوں سے جوڑ لیں جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، محبت الہی، معرفت الہی کے نور سے روشن ہیں۔ تو اس کے بعد پھر محنت کریں تو پھر ہمارے دل بھی ویسے چمکدار نہ صحیح روشن تو ہو سکتے ہیں۔ انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کا مشن کیا تھا؟ دلوں کو اللہ سے جوڑنا۔ انسانوں کے دل پتہ نہیں کن کن چیزوں سے جڑے ہوتے تھے، لیکن انبیاء کی معرفت سے جب انسانوں کے دل اللہ سے جڑ جاتے تو ان کی کایا ہی پلٹ جاتی۔ اور یہی کام پیران طریقت مشائخ کرام بزرگان دین کرتے ہیں کہ وہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں، دلوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں تاثیر، ان کے اعمال افعال میں، حتیٰ کہ بزرگان دین، پیران طریقت، مشائخ کی نگاہوں تک میں تاثیر ہوتی ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ایسے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو انبیاء کرام دنیا میں آ کر انسانوں کے دلوں پر انہوں نے محنت کی۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب دل اللہ سے جڑ جائیں گے، نیکی کے راستے پر آ جائیں گے تو سوچیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، سوچیں خود بخود پاکیزہ ہو جائیں گی۔ جب دل سے گناہوں کی گندگی دور ہوگی تو کفر کی گندگی بھی دور ہوگی نا۔ تو انہوں نے دلوں کو اپنی محنت کا میدان بنایا۔ اولیاء کرام بھی دلوں کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں۔ جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں، بھئی شوگر بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، فلاں کو کینسر، ایسے امراض ہیں نا جسمانی، ایسے ہی دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ انسان میں کینہ، حسد، عجب، تکبر،
شہوت، غصہ، ریاکاری، مال کی محبت، عزت شہرت کی خواہش، ایسے بہت سارے دل کے امراض ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ دل کو ہلاک کرنے والی بیماریاں۔ اور دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، جان لیوا ہوتی ہیں، پیچیدہ ہوتی ہیں۔ دل کو ہلاک کرنے والی جو بیماریاں ہیں، جو رذائل ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے، اور عبادتوں کا نور بھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دل کے ایسے خطرناک امراض ہیں تو ان کے علاج کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ علاج کی شکل یہ ہے کہ ہم اہل اللہ، مشائخ، بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں۔ چونکہ وہ روحانی بیماریوں کے طبیب، ڈاکٹر ہیں، وہ معالج ہیں۔ ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی، ان کی صحبت میں رہنے سے دلوں کی گندگی صاف ہوگی، ان کی صحبت میں رہنے سے تقویٰ آئے گا، فکر آخرت آئے گی۔ تو یہ بزرگان دین کیا کرتے ہیں؟ انسان کو ہیرا بنا دیتے ہیں۔ اصلی ہیرے کو تو ہم بھی نہیں دیکھے، بہرحال ہم نے پڑھا کہ ہیرا جب نکلتا ہے نا کان سے تو بالکل پتھر جیسا رہتا ہو۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کے، تراش کے، اس کے اوپر کچھ پالش وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر چمک آ جاتی ہے، پھر اس کی قیمت بھی لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم بزرگان دین کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے باطن کو کیا کر دیتے ہیں؟ ظلمتوں سے نکھار دیتے ہیں، ہیرا بنا دیتے ہیں۔ اور وہ تو بہت مشہور شعر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک وقت کا بیٹھنا اللہ والوں کی صحبت میں وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ گر تو سنگ خار مرمر شوی، چون صاحب دل رسید گوہر شوی، چون صاحب نسبت برسی گوہر شوی۔ فرماتے ہیں اگر تم پتھر بھی تو کوئی بات نہیں، تو اہل اللہ کی صحبت میں، صاحب نسبت بزرگوں کی صحبت میں تم بیٹھنا شروع کرو تو سنگ مرمر بن جاؤ گے، قیمتی پتھر بن جاؤ گے، اور ان کی صحبت میں تم بیٹھو گے نا تو ہیرے بن جاؤ گے۔ تو اولیاء کرام، بزرگان دین انسان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ہیرا بنا دیتے ہیں، انسان کی قیمت لگ جاتی ہے۔ شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ دل کی نورانیت سے ڈرتا ہے۔ شیخ ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں ابلیس نظر آیا اور وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، لاٹھی اٹھایا، میں اس کو مارنا شروع کیا، لیکن میرے مار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ غیب سے آواز آئی، یہ ملعون، یہ مردود ابلیس تمہاری لاٹھی سے ڈرنے والا نہیں بلکہ یہ دل کی نورانیت سے ڈرتا ہے۔ تو دل کی مثال زمین جیسی ہے۔ کسان آدمی اگر اپنی کاشت کی زمین پر محنت کرنا چھوڑ دے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس میں وہ جھاڑیاں اگاتی ہیں، کانٹے دار پودے اگتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا دل ہے، اس پر اگر ہم محنت نہ کریں تو نفسانی شہوانی خیالات، جذبات خود بخود دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ آج کے دور کی خامی کیا ہے؟ بڑی کمزوری۔ انسان جتنی فکر اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کر رہا ہے اتنی فکر اپنے باطن کو سنوارنے کی نہیں کر رہا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں
پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جسموں پر خوب محنت چل رہی ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل پیش ہونے والے ہیں نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے، چیک کریں گے کیا ہے اس میں۔ سوال ہونے والا ہے، دیکھو بتاؤ تمہارے سینے میں، دل میں میری کتنی محبت تھی، کتنی یاد تھی۔ قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم چاہیے اپنے کو۔ قیامت کے دن بیٹے، مال کام آنے والے نہیں، قلب سلیم۔ قلب سلیم، گناہوں سے صاف شفاف دل، ایسا پاکیزہ دل جس میں غیر اللہ یعنی اللہ کے ماں سوا کی محبت کے زخم نہ ہو، گناہوں کے اثرات نے، گناہوں کی گندگی نے جس دل کو میلا اور گندا نہ کیا ہو، ایسا صاف شفاف دل جو لے کے جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے، ایک مرتبہ ایسی بازار سے گزر رہا تھا، ایک صاحب نسبت بزرگ نظر آئے، سلام کیا میں وہ پہچان لیے، انہوں نے ایک عجیب سوال کر دیا، احمد علی یہ بتاؤ انسان کہاں بستے ہیں؟ بڑی حیرانی ہوئی، حضرت یہ بھرے بازار میں یہ سارے انسان تو ہیں۔ حضرت نے، ان بزرگ نے کہا، ایک عجیب نظر، وہ بازار میں جتنے لوگ تھے نا ان کو دیکھتے کہا یہ انسان ہے؟ یہ ایک دم میری دل کی کیفیت بدل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ پورا بازار بلیوں سے، کتوں سے، خنزیروں سے بھرا ہوا، درندوں سے بھرا ہوا، کوئی آدمی نظر آ رہا۔ اب وہ کیفیت میری ختم ہوئی تو وہ بزرگ وہاں سے جا چکے تھے۔ تو وہی قیامت کے دن کیا چیز پیش ہوگی؟ دل پیش ہوگا۔ یہ محنت ہے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو سنوارنے کی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا جسم کے سارے اعمال، اعضاء وہ بھی سنور جاتے ہیں۔ جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو جسم سارا کا سارا بگاڑوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا سن لو وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر ملت ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے بگاڑ اور مختلف شعبوں میں فساد کا بنیادی سبب وہ دو چیزیں ہیں۔ پورے مسلم سماج معاشرے میں جو بگاڑ چل رہا ہے، اس بگاڑ کے دو سبب بتا رہے، ایک ہے اخلاق کا بگاڑ، دوسرے اخلاص کی کمی۔ فرماتے ہیں دنیا کا آج کا سب سے بڑا ضروری کام، یعنی اس وقت کا سب سے بڑا ضروری کام کیا ہے؟ اخلاق کو اور اخلاص کو پیدا کرنا۔ فرماتے ہیں اس کا مؤثر ذریعہ محبت الہی ہے، پھر فرماتے ہیں اس کے حصول کے لیے ذکر اللہ اور صحبت صالحین ہے۔ دیکھو کتنی قیمتی بات۔ آج کا سب سے بڑا ضروری کام کیا ہے؟ ملت کو بچانا ہے۔ مسلم معاشرے میں جو فساد بگاڑ پھیل رہا ہے، تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں میں، ہر جگہ، وہ کیوں ہے؟ اخلاص کی کمی، اخلاق کا بگاڑ۔ اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، اخلاص کو بھی کامل بنانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کا مؤثر ذریعہ کیا؟ محبت الہی کی شمع کو دل میں روشن کرنا۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ذکر اللہ کا اہتمام، دوسرے صحبت صالحین۔
حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس میں وہ مشہور جو آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں کو غلط عقیدوں سے اور غیر اللہ سے دل لگانے سے پاک صاف کرتے تھے، یہ دل کی محنت تھی۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نفوس کو رذائل سے اور برے اخلاق سے پاک کرتے تھے۔ نمبر 3، جسموں کو، بدنوں کو گندگیوں سے، نجاستوں سے اور برے اعمال سے پاک کرتے تھے۔ تو کامل طہارت و پاکیزگی کے لیے 3 چیزیں، دل، نفس اور جسم، تینوں کی طہارت و پاکیزگی مطلوب۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں خواب میں ایک ایسے مقام پر پہنچا، کچھ لوگ بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بعض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک ایک کو لے جا کے زیارت کروا رہے، فرماتے میں بھی بیٹھ گیا، مجھے بھی اس کا اشتیاق تھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر ادھر آئے، لوگ فرمائش کر رہے کہ بلال ہم کو بھی زیارت کرا دو نا، تو وہ جواب دے رہے ہر کوئی نہیں کر سکتا، جن کو باطنی طہارت حاصل ہے وہی کر سکیں گے، لاؤ تمہارے ہاتھ۔ وہ ہتھیلے سون کے بول رہے نہیں تمہارا باطن پاک نہیں ہے، باطنی طہارت حاصل لہذا تم نہیں کر سکتے، سب کو وہ رد کرتے جا رہے ہو ہتھیلیاں سونگ کے۔ اب یہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک دم پریشانی شروع ہوئی، پتہ نہیں کہ میں بھی محروم نہ کر دیا جاؤں۔ اب میری باری آئی تو میں نے بھی درخواست کی کہ بلال بہت عرصے سے میری بھی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، کرا دو نا، لاؤ تمہارے ہاتھ۔ سن کر کہا ہاں تم کر سکتے ہو، مجھے لے جا کر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم بات ارشاد فرما کر گئے ہیں، آج کے اس پرفتن دور میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین ہونے کا میں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو الفاظ آگے پیچھے اور لیکن خلاصہ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کی سلامتی کا مؤثر ذریعہ وہ صحبت صالحین اہل اللہ کی صحبت ہے، اس لیے میں اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا اس کو فرض عین قرار دیتا ہوں۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں، جو لوگ اہل اللہ کی صحبت اٹھاتے ہیں وہ لوگ کتابی علم سے مستغنی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو صحبت صالحین ہیں نا بقدر ضرورت کافی ہو جاتی، کفایت کر جاتی۔ لیکن جو لوگ علم والے ہیں انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہ کر نور نسبت کو حاصل نہیں کیا، ان کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، اس لیے کہ اصلاح و تربیت کی ضرورت علم سے بھی زیادہ فرماتے ہیں، اور یہ بدون صحبت صالحین کے کسی بھی درجے ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل علم کوتاہیاں کرتے ہیں، مثلا وہ جانتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے، مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کینہ رکھنا، حسد کرنا، کسی سے جلنا
بڑا گناہ ہے، لیکن کئی اہل علم اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمل میں کمزوری ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمل کے لیے صرف علم و ارادہ کافی نہیں، بلکہ تربیت و تزکیہ بھی ضروری ہے، اور یہ موقوف ہے صحبت مشائخ پر۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایمانی، عرفانی، اصلاحی، روحانی جو بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بولے تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے شیخ، پورا نام ہے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نظر لگتی ہے، العین حق، شریعت سے ثابت ہے کہ نظر لگتی ہے، یعنی بری نظر، جس نظر میں کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد، جلن جو بھی ہے، وہ نظر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اللہ والوں کی نظر جس میں شفقت ہے، ہمدردی، خیر خواہی، محبت، انابت، وہ اچھی نظر کیوں اثر انداز نہیں ہو سکتی؟ جس طرح بری نظر لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ پڑھنے میں فرماتے ہیں علم، ذکر، صحبت اولیاء۔ علم سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ذکر سے تواضع پیدا ہوتا ہے، اور صحبت اولیاء سے مقصد زندگی بیدار ہوتی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان تین چیزوں کو ہم جب جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور ان تین چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ ہماری زندگی میں سمجھو کہ وہ ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور ایک ملفوظ ہے حضرت جی دامت برکاتہم کا، ہزاروں میل جو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہزاروں میل بھی اگر دور ہوں تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے ان کے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں، بھٹکنے سے اللہ بچا لیتے ہیں، خروج عن الاسلام، ارتداد سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، دیکھیے یہ اہل اللہ بزرگوں کی جو دعائیں ہیں، توجہات ہیں، ان کو ارتداد سے، بھٹکنے سے وہ بچا لیتی ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ سنے ہوں گے، پھر بھی سن لیجیے۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہوئے، بہت بڑے اپنی صدی کے عالم دین، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بہت مشہور ہے۔ جب آخری وقت آیا تو شیطان پہنچ گیا، انہوں نے توحید پر جو دلائل قائم کیے، اب اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ وہ 99 دلائل لکھے، وہ اللہ ایک ہیں، اللہ موجود ہیں، اس پر اب ایک ایک کی کاٹ کر رہا ہے، ان کے سارے دلائل کو اپنے دلائل سے وہ توڑتا گیا۔ اب وہ پریشان، ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، وہ وضو بنا رہے ہیں، کشفن انہوں نے دیکھا کہ ابلیس پہنچ گیا، پریشان کر رہا ہے، وضو کا لوٹا انہوں نے وہاں سے پھینکا اور کہا، فخر الدین شیطان سے بحث مت کرو، کہہ دو میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ نے کرم کیا، وہ آواز، اس زمانے میں فون تو تھے نہیں، اللہ پہنچا دیا وہ۔ انہوں نے یہی کہا، ابلیس سے مردود، ابلیس چل جا، نکل جا یہاں سے، میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بھاگ گیا۔ اس طرح ان کا ایمان پر خاتمہ ہوتا۔ شیخ کی توجہات، دعائیں کام آئیں۔
حضرت مولانا عبداللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم دور حدیث سے فارغ ہوئے یعنی عالم بنے تو ہمارے استاذ حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اہل علم جانتے ہیں بہت بڑی شخصیت جمع کر کے نصیحت کرے کہ دیکھو خواہ کتنی مرتبہ تم بخاری شریف کا ختم کر لو جب تک تم بزرگوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے ان کی صحبت اختیار نہیں کرو گے علم کی حقیقت کو اور علم کی روح کو تم پا نہیں سکتے محروم رہو گے. ایسے بزرگ ان کی باتیں ہیں نا بہت زیادہ وزنی ہوتی ہیں. بہت بڑے محدث بہت بڑے محقق حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے فارسی میں مالا بدہ منہ دین کی ضروری باتیں اس میں جمع کر دی. اس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن یعنی باطن کا جو نور ہے نا وہ اہل اللہ بزرگوں کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے. بھائی دیکھو بھائی یہ جو ہے یہ دنیا ہے یہ مادی روشنیوں کا مرکز اللہ نے سورج کو بنایا. سورج جب نکلتا ہے نا تو پوری دنیا روشن. ایسے ہی ایمانی روحانی روشنیوں کا مرکز کیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے. تو وہ روشنیاں اپنے کو کیسے حاصل ہوں گی وہ مسئلہ لکھ رہے ہو نا مالا بدہ میں کہ نور باطن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو اہل اللہ و بزرگان دین کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یہ بھی ہے اہل اللہ بزرگوں کی صحبت کا اگر کامل فائدہ نہ بھی ہو اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر ہونے لگتی ہے. آدمی ہاں میرے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی یہ بھی کافی ہے نا بہت بڑی بات ہے. آج کے دور میں کیا ہے عام لوگوں کی بیماریاں عام تو خاص لوگوں کی بیماریاں خاص. آدمی میں عجب خود پسندی عام آدمی نماز 5 وقت کی نماز پڑھ کے ان کیا سوچ رہا یہ بے نمازی لوگ انہوں کیا خاک جنت میں جائیں اس طرح اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی. تہجد گزار بول رہا ہے یہ رات در سونے والے انہوں کہاں کامیاب ہو. سخی آدمی کو اس کی سخاوت کا جذبہ وہ خود پسندی اس کو مار رہی. بخیل اپنے بخل کی وجہ سے مار کھا رہا. واعظین واز کر کے خوش ہو رہے کتنا اچھا واز کرا میں کتنی اچھی تقریر کرا. تو یہ نفس سب کے ساتھ یہ بیماریاں جو ہے عبادتوں کے ساتھ ساتھ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ یہ رذائل بھی پنپتے رہتے. ان کا علاج ضروری ہے وہ صحبت اہل اللہ ورنہ نفس اپنے کو کب پٹک دیتا بول نہیں سکتے. ہاں ایک بزرگ تھے دیکھو 20 سال تک وہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کی رعایت سے نماز پڑھے اتنا اہتمام. ایک مرتبہ ایسا ہوا تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی پہلی صف بھی. اب ان کو بہت افسوس اور دکھ ہوا کیونکہ عمل کی قیمت تھی. روئے دھوئے استغفار کرے. ایک دن گزر گیا دوسرا دن تیسرا دن لیکن وہ صدمے کا اثر کم نہیں ہو رہا. اب انہوں سوچے بھئی یہ تو بھولے سے کچھ عذر کی وجہ سے پہلی صف اور پہلی تکبیر چھوٹ گئی توبہ استغفار ہوا لیکن یہ صدمے کا اثر کیوں کم نہیں ہو رہا. اب انہوں سوچے کہیں اس کے اندر نفس کی شرارت تو نہیں ہے تو اللہ نے کھولا ان کے اوپر ہاں نفس کی اس کے اندر شرارت ہے. وہ کیا معلوم نفس کے لیے یہ بات باعث تسکین بنی ہوئی تھی کہ لوگوں میں چرچا تھا کہ فلاں بزرگ ایسے ہیں کہ 20 سال سے صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں کتنے بڑے بزرگ. تو نفس کو وہی خوشی تھی میرا جو ایسا ریکارڈ ہے آج ریکارڈ بریک ہوگا ٹوٹ گیا اب لوگ بولیں گے اتنے بڑے بزرگ ان کی بھی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. انہوں نے بولا توبہ توبہ میں اتنا اہتمام اپنے نفس کے لیے کیا اللہ کے لیے نہیں کیا. اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 20 سال کی نمازوں کا اعادہ کروں. چنانچہ وہ بزرگ نے 20 سال کی نمازیں لوٹائے کرتے. ہاں ایسا ہوتا ہے آج کے دور میں یہی ہو رہا اخلاص کامل. کیونکہ یہ مشائخ کی صحبت میں نے یہ خاص عنوان رہتا ہے اسپیشل عنوان کیا اخلاص کامل ایک مستقل موضوع رہتا ہے. حضرت
شیخ الحدیث شیخ محمد یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر العلوم کے جو شیخ الحدیث ہوئے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، بہت بڑی ہستی، امیر المؤمنین فی الحدیث کا حلوہ ہے وہ، 50 سال بخاری شریف میں درج ہے۔ فرماتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کتنے سالوں سے بخاری شریف کا درس دے رہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے جواب دینے سے، میں اتنے سال سے پڑھا رہا ہوں، معلوم نہیں کہ میرے کتنے سالوں کا درس بخاری اللہ کے یہاں مقبول ہوا، کتنے سالوں کا نامقبول ہوا، میں کیسے بتا سکوں گا؟ ہاں جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا، پیشی ہوگی، اور اللہ فرمائیں گے کہ یونس تمہارے اتنے سالوں کا درس بخاری ہمارے یہاں مقبول ہے، تب میں کہہ سکوں گا کہ ہاں اتنے سال بخاری شریف کا درس دیا ہوگا۔ تو اس لیے بولتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ، یہ جو ہے نا، یہ محنت کیا ہے، یہ بھائی صحبت صالحین، مشائخ پیران طریقت سے جڑو، محنت کرو، تاکہ رگ رگ سے گناہوں کی کھوٹ نکل جائے، رگ رگ سے گناہوں کی کھوٹ نکل جائے۔ ایک دانہ تربیت کا قول ہے، ہمارے حضرت بھی تعمیر امت میں وہ مضمون نقل کیے ہیں۔ دنیا میں انسان کا آنا آسان، لیکن صحیح معنوں میں کامل انسان بننا یہ مشکل۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی اس کی حقیقت کا پتہ پاتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ آدمی خود کی مکمل اصلاح آپ سے نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک رہبر ضروری ہے۔ وہ رہبر کیسا ہو؟ باعمل ہو، تربیت یافتہ ہو، احترام، جس کا احترام دلوں میں ہو، اور وہ روک ٹوک کرنے والا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ توریت کو اتارے، نازل کیے، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں، انسانوں کی ہدایت کے ساری وضاحتیں ہیں، لیکن رہبر کامل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا۔ آگے بڑھیے، قرآن، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدی للناس بینات من الہدی، واضح کھلی کھلی دلیلیں موجود ہیں، والفرقان، حق کو باطل سے جدا کرنا، دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، ساری چیزیں ہیں نا اس میں۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں۔ صرف ہدایت نامہ، نصیحت نامہ کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنی باری غلطیوں کو نہیں پکڑ سکتا، اور پکڑ بھی لیا تو خود ہی جو ہے مؤثر علاج نہیں کرتا۔ ڈاکٹروں کے بارے میں میں سنا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ان بیماروں تو اپنا علاج نہیں کر لیتا، کہتے ان جو ہے کسی اور دانتوں کا عارضہ ہے، ان بھی دانتوں کا اسپیشلسٹ محقق ہے، لیکن دوسرے کے پاس جاتا کرتے ایسا کچھ۔ تو یہ نفس شیطان ہمارے جو دشمن ہیں، یہ کیا ہے؟ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں، گناہوں کی چاہت دل میں ڈالتے، عیبوں کو بھی حسین بنا کر پیش کرتا ہے شیطان۔ اور نفس کیا ہے؟ بڑا مکار ہے، ان کیا کرتا؟ اپنی ہر غلط بات کے لیے جو ان کیا کرتا، کوئی نہ کوئی اس کی تائید کے لیے کوئی دلیل، حوالہ بنا کر پیش کر دیتا۔ اس لیے یہ نفس کا علاج ہونا، دل کا علاج ہونا، نفس و شیطان کے مکر سے ہم محفوظ رہنا بولے تو ایک رہبر ہونا، مربی ہونا۔ قال را بگزار حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو۔ اب یہ باتاں چھوڑ دو، کچھ صاحب حال بنو، بولو بولو بولو، سنو سنو سنو، یہ چھوڑ دو، تھوڑا صاحب حال بنو، کسی صاحب نسبت بزرگ کی جو ہے صحبت میں بیٹھو، ان کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرو، اسی
کا حکم دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ صالحین اہل اللہ، جو اسلام کا سچا نمونہ ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف کامل رجوع رکھتے ہیں نا ان کی پیروی کرو۔ وہ کون؟ اہل اللہ، مشائخ، بزرگان دین ہیں۔ موجودہ دور کی خامی کیا ہے؟ ایسے بہت سارا ملیں گے، قرآن، سنت، مستند دین کی پیروی کرنے کا دعویٰ ہے ان کا، لیکن تزکیے کے نظام، تزکیے کام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی اصلاح تربیت کے لیے بزرگوں سے، مشائخ سے جڑنا، ان کو اپنا رہبر سمجھنا، اپنی تربیت کروانا، وہ اس کو غلط بول رہے۔ ایسا طبقہ بھی موجود ہے، لیکن موجودہ دور کے محققین نے بھی اس تعلق سے بہت اہم بات لکھی۔ مکہ یونیورسٹی، جامعہ ام القریٰ کے پروفیسر ہیں وہ، شیخ ابو ہاشم علی الاحدل، اور یہ جو جالیات ایک سنٹر ہے ان لوگوں کا، اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ وہ فرماتے ان کی گفتگو کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، پوری اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علماء راسخین ہوئے، ائمہ اربعہ ہیں، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، مفسرین، دین کے داعی، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ہیں نا کسی نہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق رکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 2 سال میں امام جعفر صادق ان کی صحبت میں رہا، اگر میں 2 سال ان کی صحبت میں نہ رہتا تو میں تو ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ایسے ہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ بڑے محدث ہیں، اپنے صدی کے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں جو ہے ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت جو مجھے ملی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ نفس کی مکاریاں کیا ہوتی ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میں مطلع ہو سکا، ورنہ بچ نہیں سکتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سعودی لوگ کیا ہے ان کو اپنا پیشوا کہتے ہیں، وہ محقق امام ہیں، تو جزیرۃ العرب سعودی کے لوگ جو ہے فقہی مسائل میں ان کا اقتداء کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کی صحبت میں رہنے لگے، ان سے اپنا انہوں نے اصلاحی اور تربیتی تعلق قائم کیا۔ تو اس زمانے کے دوسرے لوگ تنقید کرے کہ حضرت آپ اتنے بڑے علم والے، آپ کو وہ بزرگ صوفی صاحب کی صحبت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا امام احمد بن حنبل نے، میں تو کتاب کا عالم ہوں، قرآن حدیث کا علم میرے پاس ہے، لیکن یہ جو بزرگ ہیں میں جن کی صحبت میں جاتا آتا رہتا ہوں، ان کی صحبت اختیار کر اٹھاتا ہوں، وہ ہے نا یہ اللہ کے عالم ہیں، میں کتاب کا عالم ہوں، وہ اللہ کے عالم ہیں۔ اللہ کی جو معرفت ان کو حاصل ہے نا وہ مجھے نہیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑا ان کا جو ہے علمی مسند، بہت بڑے مصنف، محقق، فلسفی، کیا کیا اللہ نے ان کو خوبیوں سے نوازا تھا۔ تو وہ بھی جو ہے ہمارے سلسلے کے جو ہے ایک بزرگ ہیں، شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ نقشبندی، تو ان کی صحبت وہ اٹھاتے تھے، ان کی صحبت میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو اس پہ بھی لوگوں کے اعتراض ہوا کہ بھئی آپ ان کی صحبت میں کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ جو ہے باریک باریک باتیں، ہمارا جو نفس ہے نا اس کی مطلب باریک چیزیں
ان کی صحبت میں رہنے سے میں ان پر مطلع ہو سکا کہ بھئی یہ ہے، ورنہ میں اخلاص سے محروم رہتا۔ اخلاص جو ملا مجھے وہ شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے ملا۔ المخلصون ہم مصابیح الہدی، مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک اچھی بات لکھی، جتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء ہوئے نا، جن سے بھی اللہ ٹھوس دین کا کام لیا، وہ سب صاحب نسبت تھے، ان کا بزرگوں سے اصلاحی تعلق تھا، وہ تربیت کروا چکے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اہل علم اچھی بڑی بڑی دینی خدمات انجام دے رہے لیکن وہ صاحب نسبت بزرگوں سے ان کا باقاعدہ تعلق نہیں، تو وہ وقتی رہ رہی، کوئی ٹھوس کام پائیدار کام نہیں ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو عنوان ہے صحبت صالحین کا، آج کے دور میں لوگ بولتے ہیں بھئی اس کی کیا ضرورت ہے۔ آج کے دور میں پہلے سے زیادہ ضرورت بڑھ گئی ہے، پہلے اتنے فتنے نہیں تھے، خارجی فتنے، داخلی فتنے، اندرونی فتنے، بیرونی فتنے۔ آج کے دور میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، گویا یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ یوں سمجھو۔ جتنی دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں قابل قدر ہیں، لیکن ان میں کمال کیسے پیدا ہوگا؟ اہل اللہ بزرگوں کی صحبت سے۔ ایک شخص سوال کرے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت آپ لوگ علم کے پہاڑ ہیں، جبال العلم ہیں آپ لوگ، کیا ضرورت ہے حضرت؟ وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کوئی باقاعدہ مکمل عالم دین نہیں تھے، درس نظام مکمل پڑھے ہوئے نہیں تھے، عربی سوم تک وغیرہ کچھ پڑھے تھے سمجھو۔ تو سوال کیا ہو رہا، آپ لوگ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی صحبت میں آپ ان سے کئی کو بیعت ہوئے، آپ ان سے اصلاحی تعلق کئی کو قائم کریں۔ تو حضرت بہت پیارا جواب دیے کرتے، کیا بولے کرتے، ہم دارالعلوم میں ہیں نا، پڑھنے کے زمانے میں مٹھائیوں کے نام تو پڑھ لیے، مٹھائیوں کے نام تو پڑھ لیے، لیکن ذائقے کا پتہ نہیں تھا، یہ زہد ہے، یہ انابت ہے، یہ تسلیم و رضا ہے، یہ صبر ہے، یہ توکل ہے، یہ معرفت الہی ہے وغیرہ، یہ خشیت الہی ہے۔ خالی نامات معلوم تھے، الفاظ تھے۔ اب ان سے بیعت ہوئے ان بزرگ سے تاکہ ان کے ذائقے کا پتہ چلے۔ علامہ سید سلیمان، اب بات کو ختم کرنا ہے، دیکھو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محقق عالم ہوئے، بعد میں یعنی بڑی عمر میں وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہوئے، تو ان کا بڑا علمی شہرہ تھا، بڑے محقق، بڑے مصنف، تو لوگوں کو حیرانی میں، حضرت آپ جیسے علامہ ہوتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہونے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت نے کہا، جواب دیا کہ ہم تو مدارس میں کیا ہے، علم نبوت حاصل کرے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کہ نور نبوت حاصل کر رہے ہیں ہم۔ تو بات تو صحیح ہے، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو دینی خدمات ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہونا، بولے تو ہم بھی صحبت صالحین اہل اللہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت والا کو جزائے خیر دے، حضرت نے یہ اتنا بڑا اجتماع منعقد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے، اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا فائز، سلسلے کا فائز یہاں سے لے کے ہر طرف، ہر علاقے میں، قریب کے دور کے اللہ پھیلائے، اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔